حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی، کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا۔ حضرت جنید بغدادی کہ وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں۔ یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا، اللہ اکبر حضور، تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا۔ اور پیر کہتا تجھے پرواہ نہیں ہے، آؤ پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں سہی۔ حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں؟ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ذرا دیکھیے یہ تقوی ہے، یہ خشیت ہے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، ضرورت کے وقت کھانا پینا، اور سترے عورت کے لیے کپڑا لباس، اور ضرورت کا مکان۔ ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے اپنے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا۔ آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں، ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی صحیح، لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی، اور دنیا ہے بھی، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ، لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے، اب جنت میں آ جاؤ، تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں، تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے۔ اور پھر جنت میں ان کو گوناگون نعمتیں دی جائیں گی، اور جنت میں مائے معین ہوگا، حوض کوثر ہوگا، سلسبیل ہوگا۔ کبھی وہ حوروں سے جام پیئیں گے، کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے، لذت تو بڑی ہوگی، لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی، میں ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں خود شراب طہور پہ لائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا
دنیا کی شراب تو نہیں پی لو، میرے دستے قدرت سے شراب پیو۔ تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ حوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ۔ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو انہوں نے جو لوگوں کو دین دیا، لوگوں کو دین کی قدریں، تو یہ ان کو ملا کہاں سے؟ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ آغوش مادر کی تربیت اثر دکھاتی ہے۔ اگر انہوں نے 70 ہزار لوگوں کو دین کے لیے بلایا اور لوگ کھچے چلے آئے، اور پھر 4 ہزار لوگ ایک مجلس میں وہ واصل باللہ ہوتے چلے گئے، تو ہم اگر دیکھتے ہیں جب وہ گھر سے حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو ماں ان کی آستین میں 40 درہم سی دیتی ہے، اور ساتھ یہ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر راستے میں جب قافلہ لوٹا جاتا ہے تو ایک بچے کو بچہ سمجھ کے کس کے پاس کیا رکھا ہوگا کوئی تلاشی بھی نہیں لیتا۔ گزرتے سرے راہ ہی ڈاکو پوچھ لیتا ہے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی 40 درہم ہے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو کے رک جاتا ہے کہ بھلا چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں؟ تو وہ تلاشی لیتا تو آستین میں سیے ہوئے 40 درہم دستیاب ہوتے ہیں، تو اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے، ہم صرف نظر کر کے گزر رہے تھے، بس چلتے چلتے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ 40 درہم ہے۔ تو تلاشی لی تو واقعی 40 درہم، یہ کوئی انوکھا سا بچہ ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ ڈاکوؤں سے تو پیسے چھپائے جاتے ہیں اور تم نے بتا دیا، کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، یہ میری ماں کی نصیحت تھی اور میں اس نصیحت پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ ایک بچہ ہو کے ماں سے کیا گیا عہد توڑتا نہیں ہے، اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگ جو میرے ہاتھ پہ طائب ہوئے وہ ڈاکو تھے۔ اب مجھے بتائیے، یہ حصول علم کا بھی راستہ ہے، ابھی عالم بننے جا رہے ہیں، اس کے بعد تصوف کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھیں گے، چلا کشی کریں گے، مجاہدے کریں گے، اور اس کے بعد وہ مقامات رفیع نصیب ہوں گی، لیکن ابھی بچپن میں جا رہے ہیں تو یہ عالم ہے، اور جب علم حاصل کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ صومعی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس کو اٹھا کر کے بھوک کی شدت تھی، کھا لیا، کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ مجھے کس نے حق دیا تھا کہ وہ مال لقطہ لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لقمہ بناؤں؟ خیر، جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے۔ بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں، سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ سے ملنا ہے پوچھ۔ اس نے بڑا اعزاز دیا، کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو؟ اس نے کہا کوئی آیا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اور وہ ایسے وضو کر رہا تھا تو بس غلطی سے میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا کیا ہرجانہ ہے میرے ذمہ؟ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس کے تیور بدل کے، پہلے تو مہمان نوازیاں تھی، کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی۔ کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال؟ لیکن وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے، اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو کہا کہ 12 سال تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا، تم معاف تو کر دو گے۔ آج غوث پاک کی 11ویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں۔ یہ میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال۔
12 سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ، تو وہ سیب توڑ کے لے گئے تو وہ بھی کچا ہی تھا، وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کہ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا 12 سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لو 12 سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو۔ میرا کام جڑوں میں گوڈی کرنا ہے وہی کرتا، میں اوپر کبھی 12 سال میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً سینے سے لگا لیا، کہا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب ایک شرط رہ گئی ہے۔ تو کہا حضرت بتائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب شادی انسان کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے، زندگی پوری گزارنا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد معافی مل جائے گا؟ اس کے بعد معافی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا جائیے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں۔ جہاں گئے تو وہاں صحیح الاعضاء ایک خاتون، ایک لڑکی منتظر تھی، تو واپس دوڑ آئے اور دوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی۔ تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے، اس بچی کے والد، تو کہا کہ دوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بھگت رہا ہوں، تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور خاتون ہے، صحیح الاعضاء ہے۔ کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی۔ نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پاؤں سے اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم کی والدہ بنی، اور یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا یہ حضرت غوث اعظم کے والد بنے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی ضمانت ہوتی ہیں، اور مائیں جب اس طرح کی پاکیزہ صفتوں اور باپ تقوی کے اس معیار پر ہوں تو پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مائی راستی حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں، وہ بچے ہیں تو مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، مصلہ اٹھاتے ہیں تو نیچے شکر کی پڑیا ہوتی ہے، تو انہیں شوق تھا شکر کا تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ بچہ عادت اس کی پک جائے، پختہ ہو جائے نماز کی۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے ہر عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ انہیں پہلے لالچ دے کے انہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو وہ روز شکر رکھتی تھی۔ ایک دن ماں کہیں گئی تھی اور آتے ہوئے لیٹ ہو گئیں، اور نماز کا وقت آ گیا۔ ماں کا دل ڈول رہا ہے کہ آج بیٹے نے مصلہ اٹھایا تو آج چونکہ میں نے شکر کی پوڑی رکھی نہیں تو بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، مالک تو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، آج میری محبت کی، آج میری اس ادا کی اور میری اس حکمت عملی کی جس کے ذریعے بچے کو نمازی بناتی ہوں، لاج رکھ لے۔ خیر واپس پلٹی، بیٹا نماز پڑھ چکا تھا، تو ماں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہا امی نماز پڑھی، لیکن ماں کا دل ڈھولنے لگا کہ لیکن کے بعد کیا کہنے والا ہے۔ کہا لیکن آج جو پوڑی شکر کی ملی نا اس کا چاسی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ تو ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے پڑیا میں رکھتی تھی، اب تیرے رب نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اس کے مصلے کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ آج اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اس دور کی مطابقت میں اچھا فیصلہ کرے اور اس کو دین کی طرف راغب کرے تو آج کا بیٹا بھی بایزید بستامی کا جانشین بن سکتا ہے، آج کا بیٹا بھی غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی کا جانشین بن سکتا ہے، بابا فرید گنج شکر کا جانشین بن سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب حفظ کرنے جاتے ہیں
تو استاد پہلا پڑھا سپارے سے آغاز کرتے ہیں، سارا پارہ سنا دیتے ہیں، دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیتے ہیں۔ 15ویں پارے سے استاد جی شروع کیجیے۔ کہا جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے ہیں وہیں سے باقی پارے بھی حفظ کر لیے ہوتے۔ کہا میری ماں کو 14 پارے آتے تھے، اور جب صبح اٹھتی تھی اور اتنی دیر تک جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، کام بھی کرتی رہتی تھی، 14 پاروں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ اور یہ بات میں نے ماں کی آغوش سے یہ پارے سیکھ لیے ہیں۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ شناسی کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اے میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو ماؤں کو خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کوشاں ہو جانا چاہیے۔ یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں، اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو۔ یہ انسان کے دشمن ہے، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں۔ پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے، جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹتے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا، اور آواز آئی عبد القادر، تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدمہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے۔ تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے، متاع ایمان لوٹنے کے لیے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے، متاع ایمان لوٹتا ہے، ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، کر لیں تو ریا میں
اور تکبر میں مبتلا کر کے، عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے، مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ تو گویا ماہ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاظتیں، اندر کے میل کو چیل مٹا سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔
बन तवक्कुल पंछी उड़ दे खर्च न पल्ले जेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं, और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है, जो जो जरूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है, अल्लाह रोज उसे देता है। ये हंस रोजाना सुच्चे मोती खाते हैं, और आप मार्केट में लेने जाएं, लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप खरीदते हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या 2 नंबर है। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी शाम भी दोपहर भी पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज उन्हें अता करे। कहा उस पे बैठे तो बूढ़े बुजुर्ग जो मस्जिद में जाने से कासल थे, वो घरों में बैठ के कुरान पढ़ते होते थे, और अमूमन जोहर के वक्त भी और सुबह के वक्त भी घरों से कुरान पढ़ने की आवाजें आया करती थी। आज घरों से पॉप म्यूजिक की सदाएं सुनने को तो मिलेंगी, लेकिन कुरान के नगमे मौकूफ हो गए। यही वजह है कि आज हमारे घरों से बरकत रूठ गई है। दौलत की फरावानी के बावजूद, वसाइल की कसरत के बावजूद, असबाबे आसूदगी हासिल होने के बावजूद ना आसूदगी है, ना सुकून है, ना तमानियत है, ना बरकत रही, इसलिए कि हमारे घरों से कुरान रुखसत हो गया। आज सुबह उठ के फेसबुक का चेहरा तो देखते हैं, लेकिन कुरान का नक्शा नहीं देखा जाता। तो बरकत के काफले घरों से रुखसत हो गए और घर बरकतों और रहमतों से खाली हो गए। आज भी अगर हमने घरों में बरकतों को वापस बुलाना है, रहमतों को अपने घरों में वापस लाना है, तो कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात में शामिल कर लीजिएगा। फिर घर में आसेब का साया नहीं होगा, टूना और जादू नहीं होगा। फिर किसी बाबे और मलंग के पास जा करके आपको अपने मसाइल नहीं बताने पड़ेंगे। आपके घर में कुरान है, सारे दुखों का इलाज इसी मुर्शिद के पास है। सारी मुसीबतें और सारी मुश्किलें और सारे मसाइब इसी कुरान के दामन से दूर होते हैं, और इसी कुरान से वाबस्तगी से घर में बरकतें उतरती हैं। फिर आपको ना आसेब, ना जादू, ना टूना, और ना किसी ने कोई बंदिश की है, ना किसी ने कोई मसला किया है, कुछ नहीं होगा। आपके घरों पे रहमतों के साए होंगे, इसलिए कि आपके घरों में कुरान जब तिलावत होगी तो रहमतों के फरिश्तों का नज़ूल होगा। तो जब रहमतों के फरिश्ते तुम्हारे घर में उतरेंगे तो फिर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बंदिश, कोई दुख आपके घरों में नहीं होगा। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात जिंदगी में शामिल कीजिए। देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अक्सर घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का मामूल रहा, और जो दिन बाकी हैं इन अय्याम में तिलावत कलाम मजीद का मामूल बाकी रहेगा। तो इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर ये पूरा साल हमारे घरों में मामूल बाकी रहे, हमारी सुबह का आगाज ही कुरान मजीद की तिलावत से हो, बेटियां भी कुरान खोल के सुबह बैठ जाएं और बेटे भी कुरान खोल के बैठ जाएं, बूढ़े भी कुरान खोल के बैठ जाएं, जवान भी कुरान खोल के बैठ जाएं, तो मुझे बताइए कि कितनी रहमत और कितनी बरकत का घरों में नुज़ूल हो। तो इसलिए अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को कभी भी तर्क न कीजिए। चाहे रोज के 2 सफ़े पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को बाकी रखिए। और अगर अल्लाह आपको नसीब करे तो इसको मफहूम और तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए।